اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہیں اچھی اور بری دونوں حالتوں میں تمہاری آزمائش ہے. اچھی حالت زیادہ آزمائش ہے. پیغمبر کی مخالفت سب سے پہلے کھاتے پیتے لوگوں نے کی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ آخر کیوں. دیکھیں گزشتہ نشست کسی نے اگر نہیں سنی ہے تو وہ بھی سن لیں، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اس کا نمبر 1957 ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ، اس کو ذرا سوچیں آپ اس بات پہ. اگر آپ نے یعنی جان لیا مان لیا اس کے کیا نتائج ہوں گے، نہیں جانا نہیں مانا اس کے کیا نتائج ہوں گے. جان لیا مان لیا تو اس کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں فائدہ، نقصان سے آپ بچ جائیں گے اور دنیا میں آپ کو ایک اچھی زندگی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا میں ان کو ایک اچھی زندگی، پرسکون زندگی دوں گا. اور آخرت اور قبر میں تو واہ واہ کیا کہنے. اگر آپ بن گئے اللہ کے خلیفہ، جو کہ آپ نے اپنے عہدے کو پہچان لیا، اپنی ذمہ داریوں کو پہچان لیا، سب سے پہلے آپ کی دنیا اچھی ہو جائے گی. یہ بات نوٹ کر لیں، باقی دو تفصیلات ہیں. اور آخرت تو بہت ہی اچھا ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا اجر تو بہت ہی اچھا ہے. تو یہ ایک بات مطلب یہ ہے کہ نوٹ کر لیں کہ اللہ کا خلیفہ انسان ہے، انسان اللہ کا خلیفہ ہے اور اس کو بننا چاہیے، جاننا چاہیے، ماننا چاہیے اور وہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے. اس دیکھیں موضوع کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن میں جس پہلو کی طرف جو آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اس کا پہلے تو مطلب کیا ہے اس کا، کہ آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، مطلب آپ اللہ کے بعد نمبر 2 ہیں. اس کا جو ٹیکنیکل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی صفات اگر اپنا لیتے ہیں تو پھر آپ اللہ کے خلیفہ بن جائیں گے، جس کا حکم ہے صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ. یعنی اگر اللہ کی صفات آپ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو پھر آپ اللہ کے نائب بن جائیں گے، اللہ کے خلیفہ بن جائیں گے. یہ اس کا تو حکم ہے، تخلقوا باخلاق اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ کے اخلاق یعنی اس کی صفات اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کی صفات پیدا کرو. اللہ تعالیٰ کی چند صفات ہیں جس میں وہ یکتا ہے، لیکن وہ یکتائی جو ہے اس کی وہ انسان میں بھی ظاہر ہوتی ہے. یہ بات بھی میں، کیونکہ آپ کا تھمبنیل جو ہے اس میں آپ یکتا ہیں، آنکھوں کی شناخت یکتا ہیں، آپ ڈی این اے آپ یکتا ہیں، اس میں بھی یکتا ہے انسان. تو یہ بھی مطلب ذہن میں رکھیں ذرا. یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں بھی دی ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات ڈالی ہیں، انسان میں زیادہ ہیں. تو انسان اللہ کی صفات جو ہم نے اپنانی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، جانتا ہے. آپ بھی عالم بنے، یعنی معلومات ہونی چاہیے آپ کو، اپنی اپنی حد تک آپ کو معلومات ہونی، حقیقت کا علم ہونا چاہیے اور ہدایت کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہدایت کیا ہے، کیوں ضروری ہے، اور ہدایت کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ مختلف صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو وہ صفات آپ اپنے اندر پیدا کریں. حلیم ہے اللہ تعالیٰ، آپ بھی بردبار بنیں. اللہ کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے. یہ ساری صفات آپ جتنی بھی ہو سکتی ہیں اللہ شریعت نے ہمیں بتائی ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے. آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کبھی آپ نے تقابل کیا ہو تو اکثر ملتی ہیں. وہ نام ہے نا قرآن میں، اکثر وہ ملتی ہیں.
جو اللہ کی صفت ہے وہ رسول کی بھی ہے. اللہ کریم ہے، رسول بھی کریم ہے. اسی طرح تو یہ مطلب دیکھیں، پیغمبر بدرجہ اولا اللہ کا خلیفہ ہے، اور وہ اللہ کی صفات اس نے جو بھی وہ کر سکتا تھا انسان کے حساب سے وہ اس میں موجود ہیں. اور اسی طرح ہمیں حکم ہے کہ صبغت اللہ، قرآن کا حکم ہے کہ اللہ کی کر رنگ لے لو، اللہ کی صفات اپنا لو. بہرحال اس میں جو نقطہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. باتیں تو اسی تفصیلات بہت ہیں، لیکن جو اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے امتحان میں ڈالا ہے. دنیا ایک امتحان ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وہ الگ مسئلہ ہے کہ آج کا مسلمان اپنی آرام اور آسائش کے لیے زندگی گزار رہے، اور امتحان یہ نہ دے رہا ہے، نہ دینا چاہتا ہے، نہ جانتا ہے. ہر شخص آرام اور آسائش، کھا لے پی لے جی لے، اس کے لیے زندگی گزار رہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے. میں نے آپ کو قرآن سے بھی بات بتا دی، گزشتہ نشست میں نے آپ کو بتایا تھا. تو یہ امتحان ہوتا ہے نتیجے کے لیے اور کامیابی کے لیے. ایک سادہ سی بات ہے، ہر امتحان کا اچھا نتیجہ کیا ہے کہ آپ اس میں پاس ہو جائیں اعلیٰ نمبروں سے، اور آپ کا درجہ بڑھ جائے. آپ میٹرک میں بچہ پاس ہوگا تو اس کا درجہ بڑھے گا کہ گھٹے گا؟ بڑھے گا نا. اسی طرح درجہ بڑھے گا. امتحان میں شامل ہوں گے تو درجہ بڑھے گا، امتحان دیں گے تو آگے جائیں گے. دنیا میں آپ دیکھ لیں سارے آپ کے مراتب امتحان سے مشروط ہیں. کہیں کسی قسم کا امتحان ہے، کہیں ٹیسٹ ہوتا ہے، انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، انٹرویو ہوتے ہیں آپ کے ملازمت کے لیے. تو امتحان دیں گے، اس میں اچھے نمبر آئیں گے تو آپ پاس ہو جائیں گے. امتحان نہیں دیں گے یا پرچہ خراب کریں گے تو پھر آپ فیل ہو جائیں گے. سادہ سی بات ہے. امتحان دیکھیں، اللہ تعالیٰ انسان کو ایک درجہ دینا چاہتا ہے، ایک مقام دینا چاہتا ہے، اور وہ مقام کیا ہے؟ جنت. یعنی وہ نتیجہ ہے، انسان کا نتیجہ جو ہے کامیابی کا. اس کے بعد اگر کامیاب ہو گیا زندگی کے امتحان میں تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. جنت کیا ہے؟ جنت اللہ کی ملاقات اور اللہ کا دیدار اور اللہ کے تقرب کا نام ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اور دوزخ کیا ہے؟ یعنی جنت کی میں نے ایک وہ بات چھوڑ دی ہے، اللہ کی رضا. جنتیوں سے اللہ راضی ہوگا، ان کو اپنا دیدار مہیا فرمائے گا، ملاقات اور تقرب. لیکن دوزخ اس کے اپوزٹ ہے. دوزخ میں دوزخیوں سے اللہ تعالی ناراض ہوگا. ٹھیک، راضی نہیں ہوگا، ناراض ہوگا. اللہ کا غیظ و غضب کا سامنا کرے گا دوزخ والے. بہرحال یہ دیکھیں، دو ہی مقامات ہیں. دنیا میں بھی ہم دو قسم کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طالب ہیں اور بعض لوگ آخرت کے طالب ہیں. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے. اور آج کا مسلمان آخرت کا طالب نہیں ہے، یہ صرف دنیا کا طالب ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. ہم سب کے دل دنیا کی محبت سے آباد ہیں، اللہ کی محبت سے خالی ہیں. لیکن اللہ کا خلیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں زندگی ایک امتحان ہے. اس پہ جتنا بھی آپ بات کریں تو یہ امتحان ہے. نبلوکم بالشر والخیر فتنہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہیں اچھی اور بری دونوں حالتوں میں تمہاری آزمائش ہے. اچھی حالت زیادہ آزمائش ہے. پیغمبر کی مخالفت سب سے پہلے کھاتے پیتے لوگوں نے کی ہے. ان کو نقصان نظر آ رہا تھا. تو دیکھیں دنیا کا امتحان ہے، اس میں پاس ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ درجہ جنتی، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں آپ کو جنتی بنا دے گا. اگر امتحان میں پاس ہو جائیں گے تو آپ جنت میں جائیں گے، فیل ہو جائیں گے تو پھر آپ دوزخ میں جائیں گے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.